شعبہ توانائی میں جو اصلاحات پاکستان محافظ پارٹی نے کرنی ہے، ایک تو ڈیم بنائے جائیں گے، نئے ڈیم بنیں گے، چھوٹے بھی بڑے بھی، اور جو یہ اختلافی مسائل ہیں یہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ یہ سیلفشنس ہے، یہ حکمرانوں کی غفلت ہے، ورنہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ بجلی چوری اتنی زیادہ ہے اس ملک میں کہ اس بجلی چوروں کا سارا بل غریبوں پہ آ کے پڑتا ہے، اس سے بجلی بھی مہنگی اور بجلی کی شارٹیج بھی، اور جو بجلی چوری کرتے ہیں وہ دن رات بے دریغ بجلی خرچ کرتے ہیں، انہیں فکر کوئی نہیں ہوتی۔ 24 گھنٹے ان کے سردیوں میں اے سی بھی چلتے ہیں، رضائی بھی لی ہوتی ہے، اور گرمیوں میں ہیٹر بھی چلتے ہیں اور وہ اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کیا فکر ہوتی ہے۔ میں تھوڑی سی مثال دوں آپ کو، یہ ہمارے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں کچھ عرصہ اجازت ملی تھی، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کہ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ جی بہت گرمی ہوتی ہے تو ہمیں کمروں میں اے سی لگانے کی اجازت دے دیں، اے سی ہم اپنے لگائیں گے، بجلی فری ہے۔ تو وہ بچے کیا کرتے تھے کہ صبح کلاسوں میں جاتے تھے، اے سی چلتا ہوا چھوڑ کے جاتے تھے کہ جب دوپہر کو 2 بجے واپس آئیں گے تو کمرے ٹھنڈے ملیں گے۔ تو یوں مفت کی چیز استعمال ہوتی ہے۔ تو بجلی چوری جو کرتے ہیں، کنڈیاں ڈالتے ہیں، وہ اتنی بجلی کھا جاتے ہیں قوم کی، ملک کی، کہ بجلی کی شارٹیج بھی ہے، بحران بھی ہے، اور بجلی کئی گنا مہنگی بھی ہے۔ تو بجلی چوروں کا احتساب ایسا ہوگا کہ کوئی بجلی چوری کر نہیں سکتا۔ اب دیکھیں یورپ میں، امریکہ میں، ترقی یافتہ ممالک میں کوئی بجلی چوری کرنے کا کنسپٹ نہیں ہے۔ اس طرح سے سخت سزائیں ہوں، اتنے بھاری جرمانے ہوں تاکہ خزانہ بھی بھرے، کہ اگر کسی نے 1 لاکھ کی چوری کی ہے بجلی تو کم از کم 10 لاکھ اس کو جرمانہ ہو کہ آئندہ وہ یہ حرکت نہ کرے، اور وہ 10 لاکھ اس میں خزانے میں آئے، قوم کو فائدہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں وہ اقدامات کرنے ہیں کہ بجلی چوری کو روکنا ہے، 1% بھی امکان نہ رہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے مزید جو اقدامات ہیں اس میں آ جاتی ہے آپ کی سولر بجلی، ونڈ بجلی۔ تو یہ اس طرح سے ہمیں یہ توانائی حاصل کرنی ہوگی۔ جن علاقوں میں بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں تو وہاں پہ وہ لگا کے ٹربائن، اور وہ مفت میں بجلی پہ ملتی ہے۔ جن علاقوں میں پانی گرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹربائن اور وہ آبشاریں جہاں ہیں، اس سے بھی بجلی ملتی ہے۔ سولر جو ہے وہ اتنا اچھا اب آ گیا ہے سسٹم، ہر گھر نے میکسیمم گھروں میں لگا لیا ہے۔ تو مفت کی بجلی اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذریعے ہمیں پورا سال ہی دے رکھی ہے، پاکستان میں تو بہت اس کی فراوانی ہے۔ تو اس طرح سے بجلی مختلف ذرائع سے پیدا کر کے اور وہ واپڈا کی لائن میں ڈال دی جائے، پھر واپڈا کے ذریعے سب کو ملے، لوڈ شیڈنگ زیرو ہو، لوڈ شیڈنگ ہو ہی نہ، اور بجلی کے بل بھی مناسب ہو۔ اب ہمارے ملک میں 20 روپے سے زیادہ یونٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پڑوسی ممالک میں اس سے کم ہے۔ تو ہم اگر زیادہ سے زیادہ بھی کریں تو اتنا ہو، لیکن یہاں پہ تو بجلی بہت زیادہ، کئی گنا مہنگی ہے۔ تو ہمیں بجلی چوری بھی روکنی ہے، ڈیم بھی بنانے ہیں، دیگر ذرائع جو بجلی پیدا کرنے کے وہ بھی کرنے ہیں، اور جو بجلی مفت دی جاتی ہے جن اداروں کو، جن افراد کو، وہ نہیں، بالکل بند۔ کیوں کہ ہر آدمی تنخواہ لے رہا ہے، اپنی تنخواہ میں اپنی بجلی اتنی ہی استعمال کرے، بل ادا کرے۔ یہ مفت میں دینے سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، لوڈ بڑھ جاتا ہے۔ تو چاہے کوئی ادارہ ہو یا کوئی فرد ہو، وہ اپنی بجلی خریدے، استعمال کرے، جیسے پیٹرول خریدتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اقدامات کرنے ہوں گے، اور قوم کو تھوڑا سا موٹیویشن بھی کی جاتی ہے، ایجوکیشن بھی کی جاتی ہے کہ بجلی ضائع نہ کی جائے۔ ہمارے ہاں یہ تعلیم نہیں دی جاتی، اور اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ جس کمرے میں لائٹیں جل رہی ہیں، ہم باہر چلے گئے، چاہے گھنٹوں بعد بھی آئے، لائٹیں جل رہی ہیں، اسی طرح سے پنکھے چل رہے ہیں، اسی طرح سے اے سی چل رہے ہیں، ہیٹر چل رہے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت کے مطابق بجلی کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا بحران ہے۔ تو یہ تمام سٹیپس لے کے بجلی کا بحران ختم ہو سکتا ہے، اور پاکستان محافظ پارٹی انشاءاللہ یہ سارے اقدامات کرے گی۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چوری کیسے رکے گی، یہ لوگ بڑے لوگ کرتے ہیں، تو بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، قانون کے سامنے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ جب قانون لاگو ہوتا ہے، دوسرے ملکوں میں اگر کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی سڑک پہ نہیں پھینک سکتا، تو چوری کرنا، بجلی چوری کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اسی طرح سے پاکستان میں بھی ہوگا کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا بھی سڑک پہ نہیں پھینک سکے گا، اتنا ایسا صفائی کا نظام ہوگا، اور اسی طرح کوئی ایک یونٹ چوری نہیں کر سکے گا۔ یہ انشاءاللہ بجلی کا انتظام ہوگا، اور اس طرح سے
یہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، قوم ترقی کرے گی، اور بجلی جب ہمارے پاس ہوگی اور وافر ہوگی تو انڈسٹری چلے گی، اور انڈسٹری چلے گی تو ترقی ہوگی۔ تو انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام ہوگا، اور پاکستان دنیا کا امیر ملک ہوگا، ترقی یافتہ ملک ہوگا، عظیم ملک ہوگا، اور پاکستانی قوم دنیا کی عظیم قوم ہوگی۔